اور اس وقت سے بالکل کوئی بھی بات نہیں کر رہے. ان کی حالت کافی عجیب اور اپسیٹ سی ہے. وہ عورت وہ نیچے اتری تو ہم نے ایسا خوفناک منظر دیکھا کہ ہمارے دل کانپ گئے کہ وہ اللہ پاک 3 بھائی جو ہے وہ بے دردی سے قتل کر دیے گئے. ایک بھائی نہیں اپنے 3 بھائیوں کو اتنی بے دردی کے ساتھ اب واللہ عالم کیا مسئلہ تھا. گولیاں مار کے قتل کر دیا. دیکھیں یہ. السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. سب سے پہلے آپ سب کو ہماری طرف سے ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے کی بہت بہت مبارک ہو. اللہ پاک دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس بابرکت مہینے کے صدقے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ کی زیارت نصیب فرمائے. تو جی ویورز، احسن تقریباً 2 گھنٹے سے کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے اور تقریباً آدھا گھنٹہ ہوا ہے انہیں گھر واپس آئے ہوئے، اور اس وقت سے بالکل کوئی بھی بات نہیں کر رہے. ان کی حالت کافی عجیب اور اپسیٹ سی ہے. اس وقت سے وہ اپنی ایک غزل بار بار اور مسلسل گنگنائے جا رہے ہیں. جی ویورز، شاید میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ احسن ایک بہت ہی کمال کے شاعر ہیں. وہ کہ وہ خود کو نہیں مانتے لیکن واقعی وہ بہت کمال کے شاعر ہیں اور میں ان کی بہت بڑی فین ہوں. تو چلیے احسن سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ وہ اتنے پریشان کیوں ہیں. جی احسن بتائیں آپ کیوں اتنے پریشان ہیں، اور سب سے پہلے تو مجھے اپنی وہ غزل سنائیں جو آپ بار بار گنگنا رہے ہیں. زندگی کی زندگی سے جنگ ہے، ہر بشر اب زندگی سے تنگ ہے. وقت ایسا آ پڑا انسان پر، دیکھ کر انسانیت بھی دنگ ہے. بے بسی کا راج ہے چاروں طرف، بے حسی کا سب دلوں پہ زنگ ہے. خواہشوں میں غرق ہیں سارے نفوس، چھا گیا حرص و ہوس کا رنگ ہے. موت کے پہرے میں زندہ زندگی، زندہ رہنے کا یہ کیسا ڈنگ ہے. پھر کوئی موسیٰ اترنا چاہیے، پھر کوئی موسیٰ اترنا چاہیے. یہ زمیں فرعونیت سے تنگ ہے. جی ویورز، میں اصل میں آج باربر شاپ پہ گیا ہوا تھا، تو ابھی ادھر جا کے بیٹھا ہی تھا تو اچانک سامنے والے گھر سے جو ہے اچانک بڑا شور شرابہ اور ہنگامے کی آواز سنائی دینے لگی، اور اچانک ایسا لگا جیسے گھر میں کافی بھگدڑ مچ گئی ہو. تو تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ چیختی چلاتی ہوئی گھر کی چھت کے اوپر چڑھی ہوئی تھی اور وہ نیچے کودنے کی کوشش کر رہی تھی، یعنی کہ وہ میں بھی خودکشی کرنا چاہ رہی تھی. تو اس کی چیخ و پکار سے کافی لوگ جو ہے وہ محلہ سارا اکٹھا ہو گیا. تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے اسے سمجھایا. پھر ایک ہمسائے کی ایک بزرگ عورت تھی تو وہ گئی وہاں، تو اس نے وہ جا کے اسے سمجھایا بجھایا. اسے وہ یہ ہے کہ اسے اوپر سے تو نیچے اتار لیا، لیکن جیسے ہی وہ عورت وہ نیچے اتری تو ہم نے ایسا خوفناک منظر دیکھا کہ ہمارے دل کانپ گئے. کہ اس کا جو شوہر تھا اس نے ایک اتنا موٹا سا ڈنڈا اٹھایا تھا، اور جیسے ہی اس نے وہ نیچے اتری اس نے اسے اتنا زور زور سے اس ڈنڈے سے مارنا شروع کر دیا اللہ، کہ شاید کسی جانور کو بھی کوئی ایسے نہیں پیٹتا. تو وہ عورت بیچاری جو ہے وہ صحن میں لیٹتی پھری تھی، اس طرح بے دردی سے اس نے اسے مارا. کسی نے روکا نہیں؟ تو وہ ان کا پرسنل معاملہ تھا، ڈیفینیٹلی کوئی بھی وہ اس میں مداخلت نہیں. ہر بندہ باہر کھڑا وہ تماشا دیکھ رہا اور اسے دل ہی دل میں بھی برا بھلا کہتا رہا. ایک دو بزرگوں نے پھر اسے جا کے تھوڑا سا سمجھایا کہ آپ ایسا نہ کریں، بیٹھ کے جو ہے وہ اس تصویر کے ساتھ کوئی معاملے کو حل کریں، لیکن وہ کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا اور بری طرح اسے پیٹے جا رہا تھا. تو پھر یہ ہے کہ میرا تو دل اتنا وہ وہاں سے وہ سارا منظر دیکھ کر اتنا دل میرا برا ہوا کہ میں تو پھر وہ اٹھ کے تو واپس آ گیا. تو اس وجہ سے میں اس وقت سے عجیب سی کیفیت ہے میری کہ میں نے اس طرح سے ایک
کم از کم ایک عورت ذات کو کہ جسے ہم جو ہماری بہن بھی ہے, ہماری ماں بھی ہے, ہماری بیوی بھی ہے, اور ہر لحاظ سے اسلام نے انہیں ایک عزت اور ایک مقام دیا ہے. تو ہاں ہو سکتا ہے کہ اس عورت کی بھی کوئی غلطی ہو سکتا ہے, لیکن اتنا جانوروں کی طرح پیٹنا بھی تو, اور اتنا بری طرح سے مارنا پیٹنا, یہ بالکل یہ انسانیت نہیں ہے. تو ہمارے نبی کریم کا بھی فرمان ہے کہ عورت جو ہے ایک پسلی, ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے, اگر آپ اس پہ دباؤ ڈالو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. ہاں اگر آپ کے درمیان کوئی ایسے ایشوز ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کی آپس میں نہیں بن پا رہی, یا انتہا کی وہ ہے آپ کی درمیان رنجشیں ہیں اور اس طرح کی, تو بجائے اس طرح سے درندوں کی طرح مارنے پیٹنے سے بہتر ہے کہ علیحدہ ہو جائیں, الگ ہو جائیں. کم از کم اس طرح اس گناہ کے مرتکب تو نہ ہو کہ اس طرح درندوں کی طرح مارنا پیٹنا ایک دوسرے کو, اور اس طرح اتنی زیادتی بلیو کریں, بہت ہی وہ غمگین کر دینے والا واقعہ تھا. تو جسے ایک سارے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے. تماشا ہی آپ پتہ ہے کہ تماشا دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ ان کا فیملی میٹر تھا. تو اس طرح کسی کے فیملی میٹر میں دخل اندازی کرنا بھی آج کل کا جس طرح کا دور ہے, وہ نیکی الٹا گلے بھی پڑ جاتی ہے. تو اس وجہ سے اکثر لوگ بس دیکھتے ہی رہ گئے. جیسے میرے سسر کہتے ہوتے ہیں, نیکی کرتے تھانے جل, یہ وہ والا حساب ہے, وہی حساب ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. تو اس وجہ سے وہ سارے جو ہیں پھر وہاں سے اٹھ کے واپس ہو گئے. تو بس اسی وجہ سے میں کافی پریشان تھا. انیلا بھی پوچھ رہی تھی کافی دیر سے کیا ہوا ہے, لیکن میری طبیعت کچھ اس طرح سے تھی کہ میرا دل ہی ایسے بجھ گیا اس طرح سے, اس لیے کہ حالت, اور شیو کروائے بغیر ہی گھر واپس آ گئے. تو اللہ پاک بس. دوسرا ایک یہ کوئٹہ کا اتنا بڑا واقعہ ہوا, اللہ پاک 3 بھائی جو ہے وہ بے دردی سے قتل کر دیے گئے. ایک بھائی نہیں, اپنے 3 بھائیوں کو اتنی بے دردی کے ساتھ واللہ عالم کیا مسئلہ تھا, مار کے قتل کر دیا. دیکھیں یہ دن بھی اللہ پاک ہمیں دکھا رہا ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے وہ قتل, وہ جو حضرت آدم کے بیٹوں نے, وہ قابیل نے حابیل کو جب وہ کر رہا تھا, دیکھیں کہ وہی تاریخ بار بار اب ریپیٹ ہوئی. اب ہم اس وقت کے اس واقعے کو دیکھ کے جو ہے وہ ہمیں بزرگ سنایا کرتے تھے, ہم کہا کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, لیکن اب دیکھ لیں کہ اب ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے کہ یہ دیکھیں بھائی نے 3 بھائیوں کو, سگے بھائیوں کو, واللہ عالم یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, لیکن خبریں تو ایسے ہی ہیں کہ جائیداد کا کوئی مسئلہ تھا تو بھائیوں نے بھائیوں کو قتل کر دیا. میرے پردادا ابو اللہ پاک ان کی درجات بلند فرمائے, وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا دنیا میں جھگڑے کی وجہ 3 چیزیں ہی ہیں, زن, زر اور زمین, یعنی کہ عورت, زمین اور دولت. یہ 3 چیزیں ہی جو ہیں ہمیشہ سے ہی بھائیوں کے درمیان اور انسانوں کے درمیان جو ہیں ایک فتنہ فساد پیدا کرنے کا باعث بنی ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سب کو ہدایت دے, ان چیزوں کے یعنی کہ ان فتنہ سے ہمیں محفوظ رکھے. ہاں یہ چیزیں اگر انسان ان کو فتنہ نہ بنائے اپنے لیے تو ان سے بڑی رحمت شاید انسان کے لیے کوئی نہیں ہے. ڈیفینیٹلی یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں, لیکن اگر یہ فتنے کا باعث بن جائیں یا انسان شیطان کے ہاتھوں کا کھلونا بن جائے تو پھر اس سے بھیانک چیز شاید رحمت کوئی نہیں ہے, پھر رحمت تو نہیں رہتی, بھائی کو بھائی کے ہاتھوں سے مروا دیتی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے گھروں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں ایسی شر انگیز حرکتوں سے اور اس فتنہ پروری کے اس دور میں اس طرح کی فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے, ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے. ویورز اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا ہمارے چینل کو. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.